ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ منگو پیر کے کچے علاقے میں ڈکیتی کی واردات، شہری عدم تحفظ کا شکار۔ کراچی ہمدرد چوکی کے قریب کچے کے علاقے میں ڈکیتوں کی جانب سے مسافروں کو اغوا کر کے لوٹنے کی واردات سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل شام 6 بجے کے قریب جدید اسلحے سے لیس ڈکیتوں نے ایک کوسٹر کو اغوا کیا اور مسافروں کو جھاڑیوں میں لے جا کر 1 گھنٹے تک روکے رکھا۔ ڈکیتوں نے مسافروں سے موبائل فون اور نقدی چھین لی اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ متاثرہ افراد نے ہمدرد چوکی پر پہنچ کر مدد طلب کی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ علاقہ گڈا پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتا ہے۔ اس جواب نے مسافروں میں غم و غصہ اور بے بسی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کراچی جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے میڈیا کوآرڈینیٹر علی زمان ایوان نے ڈی جی رینجرز سندھ اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمدرد چوکی کے اطراف کے علاقے میں فوری طور پر آپریشن کریں تاکہ علاقے میں موجود گینگ کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچا علاقہ شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بن چکا ہے اور فوری کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے۔ یہ واقعہ کراچی کے امن و امان کے مسائل کو ایک بار پھر اجاگر کرتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ ظہیر عباس کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں نے کراچی کا رخ کر لیا ہے۔ کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اورنگی ٹاؤن کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا، جس میں ایک شخص مبین غوری نے مجھ سے ملاقات کی، بتایا اور ساری تفصیلات بتائیں۔ تھانہ منگو پیر کی چوکی ہمدرد سے کچھ فاصلے پر جدید اسلحے سے لیس سرعام ایک گینگ نے جو ناکہ لگا کر ان کی وین کوسٹر کو روکا۔ اورنگی ٹاؤن سے کچھ لوگ، جن کی تعداد 30 بتائی جا رہی ہے، وہ ہاف ڈیم کی طرف گئے پکنک پر، اور جب وہ واپسی آئے تو بے ضمیر بے رحم ڈاکوؤں نے انہیں اسلحے کے زور پر روکا، ان پر تشدد کیا، ڈرائیور پر، اور فوری طور پر ڈرائیور کی سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کوسٹر کو ہمدرد چوکی سے کچھ فاصلے آگے جو اندر لے گئے، اور 1 گھنٹے تک ان لوگوں کو یرغمال بنایا اور ان سے ان کی قومیت کے بارے میں پوچھا، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو لوگوں کو کہنا تھا کہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں جو وہاں انہوں نے وہ ٹائم گزارا، اور انہوں نے اس کوسٹر کی بھی پوری تلاشی لی اور ان سے موبائل فون اور نقدی جو لوٹ لی۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ ڈاکو لٹیرے یہاں سے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک تو ایک ہی ہے نا، ان کا پیچھا کیا جائے۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچے کے ڈاکو جو جہاں آ گئے ہیں جدید اسلحے سے جو لیس ہیں، ایس ایچ او منگو پیر، چوکی انچارج ہمدرد، اور اگر یہ گڈاپ کی حدود لگتی ہے تو ایس ایچ او گڈاپ بھی اس واقعے کی تحقیقات کرے، اور ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہمدرد چوکی کے اطراف تمام لوگوں کا جو ریکارڈ، کون آتے ہیں کون جاتے ہیں، اگر 20 سے 30 یہ لوگ ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہیں کرے ان کو جانوں کو خطرہ ہوتا، تو ان کے پیچھے کتنے لوگ جو ہے نا اپنا وہ ہو جاتے، بے یار و مددگار ہو جاتے۔ اگر 10 سے 15 گاڑیاں بھی جس طرح اسمگلنگ عروج پر ہے اس راستے سے گزرتی ہیں، اگر کوئی بھی گاڑی ان کو ہفتہ وار جو ان کی بھیڑ ہے یا بتا بندہ وہ نہیں دے، تو اس کو ڈھونڈ کر کیسے نکالتے ہیں؟ اسی طرح اگر یہ ان 30 لوگوں کی جانیں کتنی قیمتی تھی، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ایس ایچ او گڈاپ سے بھی اور ایس ایچ او منگو پیر سے بھی، کہ یہ کون سی جو ایسی گینگ ہے جو قانون کی گرفت سے جو باہر ہے، اس کی تحقیقات کی جائے اور اس گینگ کے خاتمے کے لیے عملی طور پر پولیس کو جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے، رینجر کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر کام کرے تاکہ مزید لوگ لٹنے سے بچ جائیں۔